صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے کر آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ جب آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی کامیابی کا دار و مدار اپنے دربار میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مقرر فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محمد فرق بین الحق والباطل، اب حق اور باطل کے درمیان فرق پتہ چلے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے معلوم ہوگا، ورنہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں۔ ہر مذہب اس بات کا اپنے ماننے والوں سے اقرار کراتا ہے، چاہے وہ لفظ کچھ بولے مگر ایک چھپی ہوئی طاقت جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اور دوسرے حضرات دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے علمی لفظوں کے نام سے اسے پکارتے ہیں، وہ ذات ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے ماننے میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مذاہب والے اللہ کو اپنے اپنے انداز سے مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان وہ کہلاتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے کلمے میں یہ دونوں چیزیں مل کر کلمہ مکمل ہوتا ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک کلمے کے دو جز ہیں، جب یہ دونوں ملتے ہیں تب ایک کلمہ بنتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نعمتیں تو سب میں دیتا ہوں، گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، ہے سب کچھ میرے ہی دربار سے ملنے والا، لیکن اگر لینے کے لیے تم میرے رسول کے دربار کو واسطہ بناؤ گے تو تمہارے اوپر اور زیادہ نعمتیں ہوں گی اور زیادہ برکتیں ہوں گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے ماننے والے کبھی کبھی کسی گناہ کے بھی مرتکب ہو جاتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے اور یہ گناہ کر کے آپ کے دربار میں آ جائیں اور پھر یہ وہاں آ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کلام عظیم قرآن مجید میں یہ فرما رہا کہ تم سے غلطیاں ہو جائیں تو ہمارے رسول کے دربار میں جاؤ اور پھر وہاں جا کر ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور ہمارے رسول سے بھی کہو کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کر دیجئے، خود بھی معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، اللہ ضرور ان کی معافی کو قبول فرمائے گا اور ان کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ حضرت مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان نقطوں پر غور فرما کر یہ شعر بیان فرمایا، اے وجیہ وہ ہوگا کامیاب محشر میں، ہو چکا ہے جو پہلے کامراں مدینے میں۔ اللہ کے دربار میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ جب چلتا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اس پر مہر لگ جاتی ہے،
پہلے وہاں مقبولیت کی مہر لگتی ہے، پھر وہ جا کر اللہ کے دربار میں مقبول ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی براہ راست لے کر جائے تو کہا جاتا ہے ادھر سے ہو کر آؤ۔ براہ راست آنے والے تو بہت ہیں ہمارے پاس، مگر اب جو بھی آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف فرما ہے، تورات کا نسخہ ہاتھ میں ہے اور تورات شریف زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو چہرہ انور متغیر ہوا، غصہ آیا اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو تو زمانہ نہیں ہے، ان کی کتاب کے تو احکام چلنے والے ہیں نہیں، پھر یہ عمر ایمان لانے کے باوجود اب یہ تورات پڑھ رہا ہے ہمارے سامنے۔ حضور یہ سوچ کر غصے میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، چہرہ انور متغیر دیکھا تو فرمانے لگے اے عمر تجھے تیری ماں رو ہے، کیا کر رہے ہیں، ذرا حضور کے چہرے کو دیکھ۔ جب نظر اٹھائی گھبرا گئے، جلدی سے تورات بند کی اور کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہیں، دین کو اپنا اسلام مان کر راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی ہیں۔ جب یہ آپ نے پڑھنا بار بار شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر اب جب ہماری نبوت و رسالت کا اعلان ہو گیا تو پچھلی تمام نبوتیں منسوخ ہو گئی۔ جب قرآن عظیم آ گیا تو اب تمام کتابوں کے احکام ختم ہو گئے، اب قیامت تک قرآن پاک کا حکم چلنے والا ہے۔ اور فرمایا آپ تو میرے امتی ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں اتریں گے تو جب تک میری اتباع نہیں کریں گے اس وقت تک وہ بھی کامیاب ہیں۔ تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا جب دور شروع ہوا ہے تو یہ اب سے شروع نہیں ہوا ہے جب حضور دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا دور تو روز ازل سے چلا رہا ہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اپنے ماننے والوں کو جیسے اپنے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنے کا حکم دیا، اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں یہ خوشخبری دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخرت میں آئیں گے وہ ہوں گے حقیقت میں اللہ کے صحیح اعلیٰ درجے کے نبی اور اعلیٰ درجے کے رسول۔ اور اس زمانے کے لوگ جب اللہ سے دعائیں کرتے تھے تو جب اپنے نبی کو وسیلہ بناتے تھے تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اے اللہ جو آخر میں تیرے نبی آنے والے ہیں جن کی سب رسالت و نبوت کی گواہی دے رہے ہیں، ایسے افضل و اعلیٰ رسول کے صدقے میں تو ہمارے یہ کام بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت و رسالت اور آپ کا حضور اللہ کے دربار میں مقبول ہو جانا آپ کی امت کا مقبول ہونا ہے، کیونکہ آپ ہمارے دینی مذہبی لیڈر اور رہبر ہیں اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر حضور سے نسبت ہو گئی تو پھر اللہ کے دربار میں بڑی آسانی سے کامیابی مل جائے۔ اور یہ نسبت جن حضرات کو ہوئی ہے اللہ نے ان کے دستے کرم سے بھی ایسی ایسی کرامتیں ظاہر فرمائی ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جائے گی۔ حضرت سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ بسلسلہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض اور برکت حاصل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی کرامتیں صادر فرمائی۔ جیسے حضرت غوث اعظم سے کرامتوں کا ظہور ہوا اس کے مشابہ اور مثل کرامتیں اللہ نے آپ سے بھی ظاہر فرمائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں قبر سے ایک مردے کو نکال کر زندہ کیا اور ایک شخص کو یہ دکھا دیا کہ تمہارے تو نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ تمہارے نبی نے کبھی مردہ زندہ نہیں کیا؟ ارے محمد کے غلام کو دیکھو، آؤ میں تمہیں مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم نے ایک مردے کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح حضرت اپنے ایک مرید سے خاص محبت رکھتے تھے، محمد نور ان کا نام تھا۔ جب وہ حضرت یہاں پر رہا کرتے تھے تو حضرت کا محلے میں ہی وہ تھے، آ کر اکثر ملاقات ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نواب احمد یار خان صاحب نے درخواست کی کہ حضرت شاہ بیگم کے یہاں تو آپ ایک زمانے سے رہ رہے ہیں، کچھ زمانے ہمارے یہاں بھی آپ تشریف لے آئیں، جو ہم سے خدمت ہو سکے گی ہم کریں گے۔
تو آپ نے کہا چلو بھائی ہمیں تو رہنا ہے، وہاں رہیں یا یہاں رہیں۔ نواب احمد یار خان صاحب کے یہاں آپ آ گئے، اس نور محمد کے گھر سے دوری ہو گئی آپ کی۔ ان کا نام دونوں طرح سے کتاب میں آیا، کہیں نور محمد کہیں محمد نور، لیکن زیادہ جو معلوم ہوتا ہے محمد نور معلوم ہوتا ہے ان کا۔ تو گھر سے کافی دوری ہو گئی، حاضری میں کچھ تاخیر ہونے لگی، کبھی 15 دن میں آ گئے، کبھی 1 مہینے میں، کبھی پھر بالکل ہی غائب ہو گئے۔ جب بالکل غائب ہونا شروع ہوئے اور بہت زمانے تک نہیں آئے تو بیمار رہنے لگے، طبیعت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ آپ کی آخری حالت آ گئی۔ لوگوں نے جا کر خبر دی کہ حضرت وہ آپ کے چہیتے محمد نور، ان کا تو بالکل آخری وقت ہے، پتہ نہیں، اب میں کہنے آیا ہوں، روح نکلنے ہی والی تھی، شاید نکل گئی۔ جب حضرت تشریف لائے تو آ کر دیکھا کہ روح نکل چکی۔ حضرت کو بڑا افسوس ہوا تھا، فرمانے لگے ہم تو بڑی محبت کرتے تھے اس سے، اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور کہا اے یحیی و یمیت، ہم اس سے محبت کرتے تھے، تو نے ہمارے محبوب کو بھی اپنے دربار میں بلا لیا۔ اور پھر ان کو مخاطب کیا، ارے محمد نور تم کہاں چلے گئے؟ ہمارا دل توڑ کے جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، ارے کہاں جا رہے ہو، کہاں چلے گئے ہو؟ بس یہ فرمایا تھا کہ نور محمد اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا حضرت میں حاضر ہوں۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پوچھا ان سے بھائی کیا معاملہ ہے یہ؟ کہا ہمیں کچھ انجان لوگ تھے، نہ جانے کہاں پر لے جا رہے تھے، حضرت تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں میں سے چھین کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت جیسے تمام عالم پر محیط بنایا، فرمایا ایسے ہی جو میرا ہو جاتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں بھی میرے ہاتھ کی قدرت کام کرتی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ کی قدرت تو ہر جگہ کام کرتی ہے۔ تو یہ اللہ والے بھی اگر دکھانے پہ آئیں تو ان کی قدرت اللہ ہر جگہ کام کراتا ہے، اور بے شمار کام ہو رہے ہیں۔ جنہیں محسوس ہوتا ہے انہیں ہوتا ہے، جنہیں نہ ہو انہیں نہ ہو۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ الحمدللہ ہمارے اوپر تو اللہ کی حضرت کے وسیلے سے، ہمارے پیر و مرشد کے واسطے سے بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، اور ہر دن نعمتیں ہوتی ہیں اور بے شمار ہوتی ہیں جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں جب وہ نعمتیں مل رہی ہیں تو کیسے ہم ان کا انکار کرتے ہیں؟ بے شمار حضرت کی اسی طرح کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو خوب فیض پہنچایا، یہاں تک کہ جو آپ کے والد محترم نے پیدا ہوتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میرا یہ بیٹا کیا بننے والا ہے، تو آپ نے نام ہی فیض بخش رکھا کہ یہ فیض بخشنے والا بنے گا۔ تو یہ تو بچپن سے مادرزاد ولی تھے، اور آپ کے والد بھی ولی تھے، اور ولی را ولی می شناست، ولی کو تو ولی ہی پہچانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں اور مقبول بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی پہچاننے والی نظر عطا فرمائے، اور اپنے مقبول بندوں سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم، اپنے عنایت سے اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا، بدخواہی سے ہمیشہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ ہمارے مولوی نور حسن صاحب کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی تکلیف بیماریوں کو بھی اللہ دور فرمائے، اور جن لوگوں نے بھی ہم سے کسی سے دعاؤں کے لیے کہا، مولا سب کی بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں دور فرما۔ ان عبداللہ کی بھی بہت سی پریشانیاں رہتی ہیں ذہنی اور پتھری وغیرہ کی، اللہ انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے گھر والوں کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما، ہم سب حاضرین کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ کل عالم کے مسلمانوں کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما۔